سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين سعيدوا في معارج الحق والهدى وخلفاء ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان بن نورين وأسد الله الغالب علي المرتضى وابنه الإمام حسن المجتبى وسلسل الإمام حسين الشهيد دافع الكرب والبلاء وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا غوث الورى وسراج مسجد حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل السنة مجدد العالم لدينه وشريعته سيدنا أحمد الله وابن الشيخ المفتي الأعظم مصطفى الله وجميع السنة والجماعة دائما أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. بارگاہ رسول والے رسول میں درود پاک کی امتحان پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. نماز مصطفیٰ سید الشہداء حضرت امام حسین اور تمام شہداء کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مولانا جمع ہوئے. مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. محدود کو گناہ خلط میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. مولا کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء کربلا کے پیغام سے ہم سب کو ملامت فرمائے اور ان کے بتانے ہوئے راستے پر چل کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اور علماء ہونے سے میری معتبرانہ گزارش ہے کہ آپ اس طرف آ جائیں. تھوڑی دن کو بھی جگہ دیں. حضرات گزشتہ کل آخر میں گفتگو یہاں تک ہوئی تھی کہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہسالاری میں 9,000 کا لشکر فلسطین یعنی فلسطین کی سرزمین پر بھیجا اور اس کی خبر جنرل بادشاہ نے ان کو ہوئی تو اس نے مقابلے کے لیے ایک بہت ہی تجربہ کار سردار جس کا نام روبیس تھا. اس کی سپہسالاری میں 1,00,000 کا لشکر بھیجا. کتنے کا؟ کتنوں کے مقابلے میں؟ 9,000 کے مقابلے. وہ یاد رکھنا میں پوچھتا رہوں گا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ فلسطین کی سرزمین پر آئے تو 3 دن آرام کرنے کے بعد جب آپ کو عامر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس 1,00,000 لشکر کے آنے کی خبر دی تو آپ نے وہاں سے آگے کچھ کیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہسالاری میں حضرت عمرو بن عاص نے 1,000 کا لشکر بطور سریہ مختصر سے چھوٹے لشکر کو کہتے ہیں کہ جو بڑے لشکر کے آگے آگے چلے اور پیچھے بڑے لشکر کو خبر دے کہ آگے کا معاملہ کیا ہے اور دشمن کہاں تک پہنچا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ سریہ. کیا کہتے ہیں؟ سریہ. عمرو بن عاص نے 1,000 کا لشکر بطور سریہ بھیجا اور روبیس نے 10,000 کا لشکر جو اس کا 1,00,000 کا تھا تو اس نے بطور سریہ 10,000 کا لشکر آگے آگے بھیجا. حضرت عبداللہ بن عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب آگے پہنچے تو انہیں گرد و غبار دکھائی دی تو آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ
اور تیاری کر لو، یہ دشمنوں کا لشکر آ رہا ہے۔ تو آپس میں سب کہنے لگے کہ ہم اتنے تھوڑے ہیں، 1000 ہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ کبھی ہمیں اللہ نے کثرت کی وجہ سے فتح نہیں کی ہے، عمر کی وجہ سے فتح کی ہے۔ حضرت عمر بن عاص کو بھی تمام جو ہے صحابہ اور خصوصاً عبداللہ ابن عمر نے جب آپ نے مشورہ مانگا تھا کہ 1 لاکھ کا لشکر آ رہا ہے تو کیا کریں، تو آپ نے فرمایا کوئی ساتھ دے یا نہ دے میں تو لڑوں گا۔ چلو سبحان اللہ، یہ ان کی پرسنل لڑائی نہیں تھی، یہ انہیں اللہ پر بھروسہ تھا، حق پر سماعت قدمی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یاد رکھو اللہ کے رسول نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، اگر تم جنت کی متمنی ہو، جنت کی تمنا کرتے ہو تو اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی ہے۔ وہ تلواروں کے سائے میں جنت ڈھونڈتے تھے اور ہم پنکھے کی ہوا میں بھی نہیں ڈھونڈ پاتے۔ بات سمجھنے کی ہے، وہ تلواروں کے سائے میں بھی جنت ڈھونڈ رہے تھے، وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ نہیں؟ اور ہمیں کیا ہو گیا ہے، اب تو مسجد بھی ایسی ہو گئی ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم نہیں آ پا رہے ہیں۔ کیا کریں، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہمیں خدا کی یاد نہیں آ پاتی، دنیا میں ہم اتنے گم ہو گئے ہیں، آخرت کو ہم اتنے بھول چکے ہیں کہ ہمیں سب کچھ یاد رہتا ہے، صرف کی داغ یاد رہتی ہے، کسی کا دنیا دار کا ناراض ہونا یاد رہتا ہے، خدا کے ناراض ہونے کو ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ یہ ایسی مجلسیں ہیں کہ جن میں آخرت کی طرف کچھ توجہ ہو، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ہم کوشش کریں کہ ہم اس دنیا کی جھنجھٹ بھری زندگی میں جو آخرت کو بھول گئے ہیں، ہمارے ایمان جو دنیا کی آلائش میں مشغول ہو کر جو کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صحابہ کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، تقویت عطا فرمائے، خدا کا ذکر و خدا کی یاد ہر وقت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو جب کبھی انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا تو وہ قرآن و حدیث کو یاد کر لیتے تھے، ان کے سامنے ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں تھا۔ جب کبھی ان کا نفس گھبراہٹ محسوس کرتا تو وہ اپنے دل کی تقویت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر دیتے تھے، کہنے لگے کہ دشمن آئے تو انہیں سنبھلنے کا موقع نہ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تاکہ تم کم ہو، اس کے باوجود دشمن کے دل میں تمہارا روم بیٹھ جائے۔ 10,000 کا یہ لشکر آیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر، کیونکہ یہ لوگ تو آ رہے تھے کوئی معلوم کے سامنے یہ ہیں، ان کی گرد و غبار سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے سب کو تیار کر دیا اور 10,000 کے لشکر کے مقابلے کے لیے 1,000 لشکر ایسا تیار رہا کہ جب وہ آئے تو انہیں سنبھلنے اور سب بندی کا بھی موقع نہیں دیا۔ ان کے دلوں پر اتنا ہی روب جو ہے بیٹھ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اتنے تھوڑے ہونے کے باوجود بھی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور موت سے تو بالکل نہیں ڈرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ ان کے لشکر میں 10,000 کے لشکر میں ایک بہت ہی بھاری جسم کا ایسا سردار، بصری جس کا تھا، سردار کو بصری کہتے ہیں، وہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، پریشان ہے، سب کو جوش دلا رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے یہی ان کا سردار ہے، یہ 10,000 کا یہی سردار بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ آپ جب اس کی طرف چلتے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو وہ سمجھا اور اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر پر نیزے سے وار کرنے کی کوشش کی تو آپ نے اپنی تلوار سے اس کے نیزے کے پھل کو توڑ دیا، اس کے ہاتھ میں لگی رہ گئی، وہ تلوار نکالے اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے اس پر تلوار مار دی۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں قسم خدا کی جب میں نے تلوار ماری ہے تو پورے ان کے جسم پر چونکہ
ہوئے لوہے کا لباس تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بڑی چٹان پر میری تلوار پڑی ہو اور تلوار میری ٹوٹ گئی ہو، ایسا محسوس ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے میری تلوار کی حفاظت فرمائی اور دشمن کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اس کا گھوڑے سے اتنا تھا کہ اس کے جتنے بھی لشکری تھے وہ سب کے سب اب دفاعی لڑائی لڑنے لگے اور دھیرے دھیرے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ اب یہ بھاگتے جا رہے تھے، مسلمان ان کا پیچھا کر رہے تھے، رومی کو گرفتار کیا مسلمانوں نے، اور پھر جو ہے 7 مسلمان کی شہادت ہوئی اور کئی 2 رومی مارے گئے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر ایک فاتحانہ شان سے حضرت عمر بن عاص کے پاس وہاں پر تشریف لے گئے۔ 600 عیسائیوں کو بطور قیدی کے پیش کیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، تو حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ معلوم کرو ان 600 میں سے کوئی عربی جانتا ہے؟ تو 3 سے 4 عیسائی عربی جانتے تھے۔ آپ نے بلایا اور کہا کہ تمہارے پیچھے کیا خبر ہے؟ تو انہوں نے کہا مسلمانوں کے سردار، ہمارے پیچھے ہرقل بادشاہ نے فلسطین کی زمین کو آپ لوگوں کو فلسطین کی زمین سے دور کرنے کے لیے ہمارے بہت بڑے تجربہ کار سردار، اس کا نام رومیز ہے، اور جس نے بڑے بڑے جو ہے ترکوں اور ایرانیوں کو بھگایا ہے، ان سب کے سامنے وہ اکیلا کھڑا رہ جاتا تھا۔ ان کو چنا ہے، اس لیے تم یہ مت سمجھو کہ تم فتح پاتے جا رہے ہو، بلکہ وہ سردار ایسا ہے کہ جو ہے اپنے ہاتھ اتنے ہزار کا لشکر 90,000 کا لے کر کے آ رہا ہے۔ وہ سردار آیا کہ تمہارا خاتمہ ہوا۔ آپ نے فرمایا جس طریقے سے اس کا بھیجا ہوا 10,000 کا لشکر یہ شکست کھا کر کے بھاگا، ویسے انشاءاللہ وہ بھی شکست کھا کر کے بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ نے اور حالات معلوم کیے اور ان پر اسلام پیش کیا۔ 600 عیسائیوں پر آپ نے جو قیدی بن کر کے آئے تھے اسلام پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا، تو آپ نے ان کی بھی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ جب ان کی گردنیں اڑا دی گئیں تو اس کے بعد اب آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اب یہ 90,000 کا لشکر اور جو لوگ بھاگے ہیں عیسائی وہ بھی اسی میں شامل ہوں گے، لہذا یہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب کا لشکر اپنے پاس آیا ہوا سمجھو، ان کو آنے اور سنبھلنے کا موقع نہ دو، ان کو ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے پاس آئے ہیں، ان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم سامنے سے جائیں، لہذا سامنے سے چلو۔ سب چلنے لگے، تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ وہ روبت اپنے لشکر کے ساتھ اور جو بھگوڑے بھاگ کے گئے تھے وہ تمام کے تمام ہی اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہ تقریباً 1 لاکھ کا لشکر آمنے سامنے ہوا۔ حضرت عمر بن عاص نے سب بندی کی۔ روبت نے پہلے اعلان کیا تھا کہ یہ تقریباً 8-9 ہزار کا یہ لشکر ہے، انہیں سنبھلنے کا موقع نہ دو، انہیں ختم کر دو، اور یہ ایک ہمارے 1 گھنٹے کا کام ہے، ایسا ہے تیسا ہے۔ مگر جیسے ہی حضرت عمر بن عاص نے سب بندی کی تو مسلمانوں کی خامی سب کو دیکھ کر، سب کی ترتیب اور سب کے انداز کو دیکھ کر روبت کھڑا رہ گیا۔ اس کے سرداروں نے کہا کہ حملہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ان کی سب بندی کا یہ عالم ہے تو لڑنے کا عالم کیا ہوگا؟ اگر سب صحیح ہوتی ہے نا تو معاملہ صحیح ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ نماز میں صفے صحیح کرو، صفے میں جگہ، سب میں جگہ ہوتی ہے تو دل میں بھی جگہ ہو جاتی ہے۔ آج دنیا ہو رہی ہے اس وجہ سے سب، اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری امت کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں آنے کا ثواب کیا ہے، اگر حقیقت جان لیں تو پہلی صف میں پہنچنے کے لیے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ چیٹیاں ڈالیں، قرآن دازی کریں اور پہلی صف میں آنے کی کوشش کریں۔ تو ہمیں تو اپنے نبی پر بھروسہ ہے، حضور نے جب اتنا فرما دیا، اور آج ہر جگہ امام صاحب کو دوسروں کو چلانا پڑتا ہے، سب پوری کرو، سب پوری کرو، اور کل وہ صحابہ تھے، کہہ سبحان اللہ۔ مسجد نبی شریف کے ارد گرد جب مکانات خالی ہوئے تو قبیلے بنو سلمہ جو دور رہ رہے تھے انہوں نے مسجد نبی شریف کے قریب آ کر بسنے کا ارادہ کیا۔ حضور مسجد نبی میں کھڑے ہوئے، کہا قبیلے بنو سلمہ تم یہاں آ کر کے بسنا کیوں چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ تاکہ ہم جو ہے مسجد میں جلدی پہنچ جائیں۔
آقا نے فرمایا تم جہاں رہو وہیں رہو، تم دور سے چل کر کے جتنے قدم آتے ہو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہ مٹا دیتا ہے، ایک نیکی عطا فرماتا ہے، فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا حدیث پاک سناؤ، ذرا بلند آواز سے کہہ دو، اندازہ ہوگا۔ فرمایا کریم نے الا ادلکم علی ما ينفع الخطایا ويرفع به الدرجات، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے گناہ معاف ہو اور درجہ بلند ہو؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے جس سے گناہ معاف ہو اور درجہ بلند ہو؟ آقا نے فرمایا اسباغ الوضوء علی البخاری، جب پانی میں ہاتھ ڈالنا نس کو بھاری پڑتا ہو، ٹھنڈی بہت ہو، سستی چڑھتی ہو، تب مکمل طور سے سنت کے مطابق وضو کرنا گناہ کو معاف کر دیتا ہے، درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ ومشی الاقدار من الجماعت، اور جماعت کے لیے نماز با جماعت پانے کے لیے مسجد کی طرف چل کر کے آنا بھی گناہ کو معاف کر دیتا ہے، درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور حضور نے فرمایا تیسرا عمل یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظام، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظام۔ آقا فرماتے ہیں گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں حضور کا انتظار کرتے تھے عشاء بعد، جیسے ہم لوگ تقریر کے لیے آپ کا انتظار کرتے ہیں، ویسے صحابہ جو ہیں صحابہ انتظار کرتے تھے حضور کا۔ ایک دن زیادہ تاخیر ہو گئی، حضرت عمر فاروق اعظم حضور کے دروازے پر تشریف لے گئے، بعد سے کہتے ہیں یا رسول اللہ بچے سو گئے، عورتیں سو گئی اور لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ حضور باہر نکلے اور فرمایا عمر اس وقت ہوئے زمین میں تم سے زیادہ کسی کے دل میں نماز کا شوق نہیں دیکھ رہا، اور اے عمر تم انتظار کر رہے ہو تو تمہارا انتظار بھی تمہیں نماز ہی میں رکھ رہا ہے۔ انتظار اس طرح نماز کا انتظار بھی مقتدی کو نماز ہی میں رکھا۔ سے کہہ دو، اور یہ ایک اسلام ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو 24 گھنٹے عبادت میں رکھ رہا ہے۔ کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے عبادت میں۔ کیسے؟ آپ نے عشاء پڑھی، دیکھا فجر کتنے پہ ہے؟ 6:10، 5:45 کا الارم رکھا اور گھر جا کر کے سو گئے۔ یہ سونا کی عبادت۔ اتنا ہی نہیں، آپ گھر گئے، ظہر پڑھی اور دیکھ لیا کہ آخر 5 بجے ہے، اب سوچ لیا کہ پہنچنا ہے۔ جب دل نے یقین کر لیا کہ اصل میں پہنچنا ہے، چاہے کھانا کھا کر کے سو جائیں، چاہے جوڑتے رہے، چاہے نماز میں، چاہے جو ہے آفس میں رہیں، کہیں بھی رہیں، مگر دل میں یقین کر لیا کہ اب نماز میں پہنچنا ہے، تو چاہے ہاتھ کام میں رہے، دل نماز کی طرف رہے، بندہ نماز ہی میں۔ یہ 24 گھنٹے عبادت میں اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں آنے کا ہمارا یقین ہو، نیت ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے۔ باقی 24 گھنٹے میں سے 1.5 گھنٹہ اگر رب کی بارگاہ میں آ جائے نا، بلند آواز سے بقیہ جو کرنا ہو جائز کام کرو، مگر 24 گھنٹے میں سے 1.5 گھنٹہ رب کی بارگاہ میں آ جاؤ تو اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا وصدرک بنا وحسبت فقرک۔ اللہ فرماتا ہے ابن آدم میری عبادت کے لیے تھوڑا سا وقت نکال، میں تیرے دل کو مالدار کر دوں گا اور تیری محتاجی کے دباؤ سے بچ کر دوں گا۔ اگر 24 گھنٹے میں سے 1.5 گھنٹہ میری عبادت کے لیے نہ نکالا تو میں تیرے ہاتھ کو بیکار کاموں میں لگا دوں گا اور تیری محتاجی کے دروازے بند نہیں کروں گا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ بیکار کاموں میں لگے ہوئے ہیں، رات میں دن گیمیں کھیل رہا ہے، اس سے کہو آؤ نماز کے لیے، آؤ بیان میں، آؤ جو ہے کرام کی محفل میں، کام سب ٹائم نہیں ملتا ہے، اور اس سے کہو یہ رات دن تو کیا گیمیں کھیل رہا ہے، ایسا ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے۔
ٹائم پاس بھی نہیں ہو رہا ہے، اور دین کے لیے، خدا کی عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر اللہ کے لیے اسے ٹائم بھی نہیں مل رہا ہے۔ یہ رب نے فرمایا کہ اگر 24 گھنٹے میں سے تھوڑا ٹائم بھی میری عبادت کے لیے نہیں نکالا تو تیرے ہاتھ کو بیکار کاموں میں لگا دوں گا۔ بولو آج اس حدیث کو دیکھنے میں مل رہا ہے کہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہتے عرض کر رہا تھا کہ کل صحابہ کرام کی صفوں کی ترتیب دشمنوں کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ روبی کھڑا دیکھ رہا ہے اور ان کے جو ہے سپاہی کہہ رہے ہیں کہ حملہ کیوں نہیں کر رہا ہے، چپ چاپ کھڑے رہو۔ جب بار بار حضرت عمر بن عاص نے دیکھا کہ یہ حملہ نہیں کر رہا ہے تو آپ کے بھتیجے حضرت سعید بن خالد نے کہا اجازت ہے چچا؟ کہاں چلو جاؤ۔ اب وہ گئے، جا کر کے مدد مقابل مانگا تو بھی کوئی نہیں آ رہا۔ دیکھو خوف کیسا بیٹھا ہے۔ مدد مقابل مانگا کہ مقابل کے لیے کوئی آئے تو بھی نہیں آیا۔ اب حضرت سعید بن خالد نے لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ کبھی بیچ میں، کبھی ادھر حملہ کیا تو 3-4 کو گرایا، کبھی بیچ میں حملہ کیا تو 3-4 کو گرایا، کبھی ادھر گئے تو 3-4 کو گرایا۔ اس طریقے سے خود طرح تنہا شہادت کے شوق میں اور آواز سے کہہ دو اس طریقے سے حملہ کرتے جا رہے تھے تو روبی نے کہا کہ یہ وہ جوان ہے کہ میں نے دیکھ لیا کہ اگر اس کو موقع دیا تو تنہا لے کے کر کے سب کو ختم کر دے گا، مل کر کے حملہ کرو۔ تو حضرت سعید بن خالد یہ سن کر کے واپس نہیں بھاگے کہ مل کر کے حملہ کرو، سن کر کے واپس نہیں بھاگے، اس لیے تو شہادت تو ان کا شوق تھا۔ ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قضا حق ہے، بولو موت حق ہے گری، فرماتے ہیں قضا حق ہے، مگر یہ تو شوق کا اللہ والی ہے، جو اس کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ قضا حق ہے مگر یہ تو شوق کا اللہ والی ہے، جو اس کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ جب اس نے حکم دیا کہ یک بار بھی حملہ کرو، سب نے حملہ کیا، حضرت سعید بن خالد کی شہادت ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص کو معلوم ہوتا ہے، فرماتے ہیں اب ہم بھی سب مل کر کے حملہ کریں۔ ادھر خطرناک حملہ ہوا، 1 لاکھ کے بیچ میں یہ 9000 ایسے لگ رہے تھے جیسے پورے بلیک ہاتھی کے جسم پر ایک وائٹ نقطہ ہو، سفید نقطہ ہو، ایسے لگ رہے تھے۔ یہ 9000 ہیں، یہ 1 لاکھ کا لشکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کو یہ یقین ہونے لگا کہ اب جو ہے ہم سب ختم ہو جائیں گے اور کہیں شکست نہ ہو جائے۔ پیچھے پلٹنا تو ہم نے نہیں سیکھا تھا، مگر کثرت اتنی تھی کہ اچانک مجھے حضور نے جو دعا تعریف فرمائی تھی کہ مشکل کے وقت یہ دعا پڑھ لینا، وہ یاد آ گئی۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں الگ ہوا، اور یہ وہ عبداللہ ابن عمر ہیں کہ ایک دن ایک کنویں کے کنارے پیڑ لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ شاگرد نے پوچھا اس پیڑ درد کرتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پیڑ لٹکائے ہوئے آپ بیٹھے ہیں؟ کہا حضور کو میں نے اسی کنویں میں اس انداز سے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا تو وہی سنت ادا کر رہا ہوں۔ ایک طرف کے نیچے نکلے تو عبداللہ ابن عمر کو جھکا کر کے چل رہے ہیں تو آپ کے ساتھی نے پوچھا حضور اس وقت کو جو ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کا جھکانے کی ضرورت پڑے؟ تو کہتے ہیں میں نے آقا کو یہاں پر اس انداز سے چلتے ہوئے دیکھا تھا تو یہ سنت ادا کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہہ دو سبحان اللہ۔ کہا مجھے یاد آ گیا جو حضور نے دعا سکھائی تھی، جب میں نے الگ ہو کر کے وہ دعا پڑھی، میں نے تاریخ میں بہت ڈھونڈا مگر وہ دعا مجھے نہیں ملی، کون سی دعا تھی؟ مگر اسی دعا کے بدلے میں ایک دعا انشاءاللہ آپ کو ایسے سناتا ہوں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جبریل امین نے سکھائی۔ بلند آواز سے انشاءاللہ میں عابد بھائی کو مولانا جاوید صاحب کو یہ دعا دوں گا دعائیں، کیونکہ وہاں یہ سب کچھ دیکھ کر کے میرا دل بھی خوش ہوتا ہے کہ آپ لوگ دعاؤں کے اور اوراد و وظائف کے شوقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں اثر عطا فرمائے۔ مولا کریم جو ہے دعاؤں کو قبول فرما دے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن
کنویں میں 3 دن ہو گئے. حضرت جبریل امین آئے، وہاں آپ ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں، اللہم انی اسألک باسمک المقدوم المقدوس یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام ان تغفرنی وترحمنی وان تجعلنی من امری فرجا ومخرجا وان ترزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب. قرآن آواز سے کہہ دو، یہ دعا حضور نے بیان فرمائی اللہ کے رسول نے، اور حضور نے فرمایا کہ بھائی یوسف نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فجعل اللہ له من امری فرجا و مخرجا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کنویں سے نکلنے کا راستہ کو ہموار فرما دیا. یہ جو ہے مصیبت دور ہو گئی. مگر یوسف علیہ السلام نے اس دعا میں یہ بھی مانگا کہ وان ترزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب، کہ اللہ مجھے وہاں سے روزی دے جہاں سے میرا گمان ہے، اور وہاں سے بھی روزی دے جہاں سے میرا گمان بھی نہیں ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ رزق اللہ تعالی ملک مصر من حیث لا یحتسب. اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا یوں قبول فرمائی کہ انہیں مصر کی وہ بادشاہت عطا فرمائی جن کا گمان بھی یوسف علیہ السلام کو نہیں تھا. تو مغفرت کے لیے، روزی میں جو ہے برکت کے لیے، اور مصیبتیں ہوں اور کام نہ بنتے ہوں تو اس کے لیے یہ دعا بڑی ہی جان ہے. آپ یاد سے لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو اب یہ جواب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی یہ دعا کی تو میں نے کیا دیکھا، اس وقت مسلمان جو ہے وہ ایک نعرہ لگاتے تھے، اللہم انصر امت محمد علی من یتخذ منک شریکا، کہ اللہ امت مصطفیٰ کی مدد فرما دشمنوں کے مقابلے میں جو تیرے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو مشرک ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو تیرا بیٹا بتاتے ہیں، جو مریم کو جو ہے وہ خدا مانتے ہیں، لہٰذا اللہ کی مشرکوں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے جب وہ دعا کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں سے سراغ ہوا اور سب گھوڑے سواروں کے ساتھ آنے لگے جن کے ہاتھ میں سب نشان تھے. اور کیا دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم دشمنوں کے نرغے میں ہیں، اور بغیر کسی روز کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن بھاگتے جا رہا ہے. کوئی مسلمان پیچھا کرے یا نہ کرے مگر دشمن بھاگتے جا رہا، وہ کٹتے جا رہے ہیں اور بظاہر کوئی انہیں کاٹنے والا نظر نہیں آتا. اس طریقے سے کٹتے جا رہے تھے. اس دن 11,000 عیسائی مارے گئے. کتنے؟ 11,000 عیسائی مارے گئے، اور مسلمان تقریباً جو ہے کچھ 130 یا 150 کے موت میں شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ جو وہ لشکر بھیجا تھا اس کے مقابلے میں بھی مسلمانوں کو شاندار کر دیا. اب یہاں پر میں کچھ اپنا ایمان مضبوط ہو اور کچھ کام کی باتیں ہوں تو پہلے یہ کہہ دوں کہ دعا بھی آقا کریم نے فرمایا دعا صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کیا ہے؟ دعا رب سے مانگنا ہے. رب کس سے مانگنا ہے؟ بولو رب سے. آج سب سے مانگنا تو ہم آسان سمجھتے ہیں مگر رب سے مانگنے میں سستی آتی ہے. امام صاحب دعا کرتے ہیں اور ہم جلدی بھاگنے میں، اور خصوصاً جمعہ کے دن کو، جبکہ حضور نے فرمایا وہ مقبول گھڑیاں ہیں کہ اگر نصیب ہو جائے تو جو مانگو وہ قبول ہو جائے. مگر پھر بھی 2 رکعت پڑھ کر کے ہم مانگنے میں چھٹکارا سمجھتے ہیں. جلدی بھاگو جلدی بھاگو. باہر نکل کر کے کیا کیا؟ باہر نکل کر کے شکوے شکایت میں آدھے گھنٹے نکال دیا. اب یہ دنیا بھر کی شکایت دوسروں کے سامنے کی، یہی اپنی ایپلیکیشن خدا کی بارگاہ میں فارورڈ کرنے میں آدھا منٹ بھی نہیں لگتا. اس میں بھی سستی آ گئی. سب سے مانگنے میں اور رب سے مانگنے میں فرق یہ ہے کہ اگر سب سے ہم مانگے، دنیا کا بڑے سے بڑا فقیر ہو، بڑے سے بڑا مالدار ہو، جب پہلی مرتبہ مانگا جائے تو وہ کہتا ہے ارے تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے مجھے لائق سمجھا.
میرا پیسہ تو اچھی ٹھکانے لگے گا، اچھے ٹھکانے لگے گا. بولو صحیح ہے نا؟ جب پہلی مرتبہ مانگو تو رب اور سب میں سب سے بڑا ڈفرنس یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اگر بندے سے مانگا جائے تو کچھ ہوتا، دوسری مرتبہ مانگا جائے گھر میں تھوڑا منفی ہو کری گئی، تیسری مرتبہ مانگا جائے نہ ہوتا ہے وہ جو ہر پوزیشن نہیں بنا ہے، اور چوتھی مرتبہ مانگا جائے اس کا ان کے تو عادت صحیح ہے دھندوج نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کتنا ہی بڑا سخی ہو بار بار مانگنے سے، کیونکہ لمٹ ہے نا، بار بار مانگنے سے وہ عاجز ہو جاتا ہے، بار بار مانگنے سے وہ تھک جاتا ہے. مگر یہ سب کا عالم ہے اور رب کی بات وہ ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحلین بالدعاء، کہ جو بندہ اللہ سے بار بار مانگتا ہے اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. سب سے مانگو تو بندے ناراض ہو جائیں اور رب سے بار بار مانگو رب خوش ہو جاتا ہے. آج ہم اور آپ سب سے زیادہ پریشان رہتے ہیں اور اس میں بھی شکایتیں یہ رہتی ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اس میں بھی تو کوئی راز ہوگا جو قبول نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلا ریزن تو یہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیرا کھانا حرام، تیری بدن حرام، تیرا لقمہ حرام، تیری زبان پہ حرام، تیرا لباس حرام، اور پھر تو گڑ گڑا کر مانگے کیسے قبول ہو؟ ایک ریزن تو حضور نے یہ بیان کرنا ہے. صحیح ہے. دوسری بات حضرت سیدنا خواجہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے بزرگ ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا جہاں مزار ہے بغداد شریف کا اعظمیہ میں، اس کے سامنے والے روڈ جہاں پہ جو ہے سبزی اور فروٹ وغیرہ ملتا ہے تو وہاں ان کا مزار ہے. ٹھیک ہے. حضرت خواجہ ابو الحسن نوری یہ وہ بزرگ تھے کہ لوگ ان کا چہرہ دیکھ کر کے ایمان لے آتے تھے، بہت خوبصورت اپنے چہرے پر پردہ لگاتے تھے، اس وجہ سے انہیں نوری کہتے ہیں. خواجہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن گزرے تو کیا دیکھا کہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں. جب ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا لوگوں مولانا صاحب نے مسائل بتائے، میں مسئلے کی ماں بتاؤں؟ لوگوں نے کہا حضور ٹھیک ہے آپ مسئلے کی ماں بتائیے، یعنی جڑ. ماں کسے کہتے ہیں؟ جڑ. میں مسئلے کی جڑ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا حضور آپ بتائیے. کہا مسئلے کی جڑ یہ ہے، تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے بندو تم میرا کہاں مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بلند کیا ہے؟ سیدھا سادہ معاملہ کہ تم میرا کہاں مانو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ فرماتا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر دعا قبول بھی نہ ہو تو اس میں کوئی راز ہوتا ہے. ہم کبھی اپنی استطاعت سے زیادہ مانگ لیتے ہیں، اپنی طاقت سے زیادہ مانگ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا فائدہ اس میں نہ ہو، ہم نہ جان سکے مگر رب جانتا ہے. تو اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ جتنا جو لائق ہوتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اس زمانے میں گھوڑا اچھی سواری سمجھا جاتا تھا. آج جیسے بائک ہے نا، بائک ہونڈا بائک، یہ بائک، اور بہت زیادہ اگر آپ پردے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کون سا بائک؟ دھوم بائک ہے نا. یہ سارے بائک یہ اچھی سواری سمجھے جاتے ہیں. گزشتہ زمانے میں اچھی نسل کا گھوڑا اچھی سواری سمجھا جاتا تھا. تو ایک نوجوان بار بار دعا کرتا تھا اللہ گھوڑا دے دے، اللہ گھوڑا دے دے. اور جب دعا قبول نہیں ہوئی تو جنگل میں چلا گیا تو ایک درخت کے نیچے جا کر کے دعا کرتا ہے اللہ جو ہے گھوڑا دے دے، گھوڑا دے دے. ایک سپاہی بادشاہ کا گھوڑی پر سوار ہو کر کے نکلا، اتفاق سے جنگل ہی میں گھوڑی نے بچہ دیا. تو اب سوچنے لگا کہ یہ بچہ گھر تک کیسے پہنچاؤں. تو دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک نوجوان بیٹھا ہے، اس کے پاس پہنچا، ایک چابک ماری، چل یہ گھوڑا کندھے پہ لے اور گھر تک پہنچا. مولانا فرماتے ہیں کہ اس نے اٹھایا اس گھوڑی کے بچے کو اور دل میں کہتا ہے مولانا گھوڑا اس لیے مانگ رہا تھا کہ میں اس پہ سوار ہوں، یہ تو نے دے دیا ہے کہ میرے اوپر سوار ہے.
بلا تمثیل مولانا فرماتے ہیں اسی طریقے سے بہت سی چیزیں، کبھی ہم کہتے ہیں اے اللہ لڑکیاں ہیں لڑکے دے دے، اللہ لڑکیاں ہیں لڑکے دے دے، لڑکے دے دے. ہو سکتا ہے کہ اللہ لڑکا اس لیے نہ دیتا ہو جو ہم پر سوار ہو جائیں، ہمارے نام کو بدنام کرے. بولو حکمت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یعنی دعا کی قبولیت میں یہ کیا کمی ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ. یہ کیا کمی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اذا دعا اللہ العبد ثم لم يستجب تو کی بدل. جب بندہ اللہ سے دعا کرے اور پھر قبول نہ ہو تو بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے. کبھی ہم نے بچے مانگے، لڑکے مانگے، بڑی پیاری بات حضرت شیخ سعدی کی یاد آئی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس گیا، بوڑھے میاں تھے، ان کا ایک خوبصورت نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھا تھا. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے مال دیا، سب کچھ دیا، عزت دی، مگر اولاد نہیں تھی، کوئی وارث نہیں تھا. تو مجھے پتا چلا کہ فلاں جنگل میں ایک درخت ہے جہاں ایک اللہ والے نے عبادت کی تھی، وہاں اگر دعا کر دی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. میں ڈھونڈتے ہوئے اس درخت کے پاس پہنچا، دعا نہیں کی بلکہ وہاں خود میں نے عبادت کی، ریاضت کی اور رو رو کر کے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے جو تمہارے سامنے ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں جب وہ رضا سنا رہے تھے بیٹے کے تعلق سے خوش ہو کر کے، تو وہ نوجوان بیٹا بھی اپنے دوستوں کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا. تو شیخ سعدی تو دنیا گھومے ہوئے، سوچا کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے. باہر نکلے تو دوستوں سے پوچھا کہ نوجوان تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ نوجوانوں نے کہا کہ ہمارے کان میں یہ کہہ رہا تھا کہ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ درخت کہاں ہے تو جا کر کے دعا کروں تاکہ اس بڈھے سے جان چھوٹ جائے. شیخ سعدی فرماتے ہیں اب آپ سوچیے کہ اب ایسی اولاد سے جو ہم دعا کر کر کے مانگے، منتوں سے مانگے، اور وہ اولاد جو ہے اس لیے منت مانے کہ جو ہے باپ چلا جائے. اللہ فرماتا ہے يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. اللہ جن سے چاہے لڑکیاں دے، جن سے چاہے لڑکے دے، جن سے چاہے دونوں دے، تو جن سے چاہے پانچ رکھے، مگر انه علیم قدیر. بے شمار صفتوں میں سے دو صفتیں بیان ہوئی ہے، علیم اور قدیر. قدیر بعد میں اور علیم پہلے. اللہ نے کسی کو لڑکیاں دی، لڑکے نہیں دیے، اس لیے نہیں کہ خدا کی قدرت میں خزانے میں کوئی کمی ہے. وہ فرماتا ہے قدیر، خزانہ تو بھرا ہوا ہے، علیم وہ جانتا ہے جو جس لائق تھا اس لائق کو بھی عطا فرمایا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ایک دو تین بات اور کر دیتا ہوں. ایک ہے دعا کرنا، ایک ہے دعا کرانا، ایک ہے دعا لینا. آج دعا کی کم جاتی ہے اور لی تو بہت کم جاتی ہے، اور دعا کرائی زیادہ جاتی ہے. ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے دعا کرنا، دعا میں یاد، دعا میں یاد. اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، مگر ہم بھی دعا کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا لیں. دعا کرنا خود کی محنت ہے، کرانا نکیت ہے، اور لینا کیا ہے کہ کسی کی خدمت کی جائے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے نہ جائے. کوئی آتا تھا حضرت عائشہ کے دروازے پر، کہہ دو سبحان اللہ. کوئی آتا تھا حضرت عائشہ کے دروازے پر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی لونڈی کے ہاتھ سے بھیج دیتی تھی، اور جب وہ دے کر کے آ جاتی تھی تو حضرت عائشہ خود میں چل کر کے جاتی اور دروازے کے پاس کان لگاتی تھی. ایک مطلب آپ کی لونڈی نے پوچھا کہ دینے کے لیے مجھے بھیجتے ہیں، پھر آپ کیا سننے کے لیے جا رہی ہیں؟ کہا میں یہ سننے کے لیے جاتی ہوں کہ وہ دعا کیا دیتا ہے. دعا خدمت سے لی جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے، کہہ دو سبحان اللہ. حضور سفر میں ہے، رات کا وقت ہے اور ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں، حضور کو نیند آ رہی ہے اور سرکار سواری پر سوار ہیں، اور کبھی لیفٹ سائڈ ہے، کبھی رائٹ سائڈ ہے. اس طریقے سے حضور جھوک رہے ہیں، جھونکے آ رہے ہیں. صحابی رسول حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور جو ہے جھوک رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سواری سے نیچے تشریف نہ لے آئیں.
آپ گر نہ جائیں تو کبھی رائٹ سائڈ آ جاتے حضور کو سہارا دیتے, کبھی لیفٹ سائڈ آ جاتے حضور کو سہارا دیتے, چلتے رہے حضور کے ساتھ اور برابر لیفٹ رائٹ ہوتے رہے, آگے پیچھے ہوتے رہے. اچانک حضور کی آنکھ کھلی, کون؟ کہا طلحہ. یا رسول اللہ حاضر طلحہ کا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آپ تو ہیلی میں آ رہی تھی, گھومے آ رہے تھے, تو میں نے سوچا کہیں آپ پیچھے تشریف نہ لے آئیں, اس وجہ سے میں آگے پیچھے آپ کو جو ہے ایسے سہارا دے رہا تھا. حضور خوش ہو گئے, فرمایا طلحہ جنت واجب ہو گئی. یہ ہے دعا لینا. یہ کیا ہے؟ کہانی تھا حضرت طلحہ نے, اس کو کہتے ہیں دعا لینا. دعا لینے کی ہم سب کو ضرورت ہے, مگر ہم تھوڑا سا راستہ بھولے ہوئے ہیں. ہم ادھر جاتے ہیں, ہم ادھر جاتے ہیں, یہاں گئے وہاں گئے, باپوں کے پاس بیٹھے ادھر بیٹھے, یہ کیا وہ کیا, مگر دعا کا دروازہ جو گھر میں ہے نا, دعا کا دروازہ جو گھر میں ہے وہ ماں باپ ہے. اگر ان کی خدمت کر لی جائے, ان کے دل کو اگر راضی کر لیا جائے, وہ جو فرماتے ہیں ان دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی, مقبول ہوتی ہیں. دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالدین علی ولدی, وہ جو فرماتے ہیں مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی, مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی, اور ماں باپ کی اپنی اولاد کے حق میں بد دعا یا دعا یہ رد نہیں ہوتی. ایک بزرگ ہیں حضرت اسماعیل, ان کے یہاں محمد نام کے صاحبزادے پیدا ہوئے اور ابھی چھوٹے تھے. حضرت اسماعیل کا انتقال ہو گیا, ماں پرورش کر رہی ہے, بڑے ذہین اور ہوشیار تک کے تھے. 3 سال کی عمر ہوئی, آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اب ماں نے ہاتھ اٹھا دیا, دعا کر رہی ہے, ماں دعا کر رہی ہے, اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی دے دے. دیکھو ماں کی دعا کان کیسے آتی ہے, اور ماں کی دعا آج تک وہ قیامت تک اس امت کو کتنی کام آئی ہے. ماں دعا کر رہی ہے. حضرت اسماعیل کی وہ جو ہے اہلیہ محترمہ اپنے بچے کے لیے محمد کے لیے دعا کر رہی ہے, اے اللہ میرے بیٹے کو آنکھ دے دے, میرے بیٹے کو آنکھ دے دے. اتنی دعا کی, اتنا ہی دعا کی کہ ایک رات ابراہیم خلیل اللہ خواب میں تشریف لائے, اور میں اللہ کی بندی اتنا مانگ لیا ہے کہ رب راضی ہو گیا ہے. صبح اٹھنا تیرے بیٹے کی آنکھیں آ گئی ہوگی. بشارت ابراہیم خلیل اللہ دے رہے ہیں. صبح اٹھی تو ماں نے کیا دیکھا کہ بیٹے کی آنکھوں کی روشنی آ گئی ہے, اور بیٹا گھر گھر کے دیکھ رہا ہے. وہ ماں جو اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہی تھی, اور جس بیٹے کی آنکھ کی روشنی آ گئی, ان کی بیٹے کو تو دنیا امام بخاری کہا کرتی ہے. اور اسی لیے حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں ماں باپ کو تاکید کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے کے حق میں, اپنی اولاد کے حق میں بد دعا نہ کرے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو ماں اپنے بیٹے کو بد دعا دیا کرتی تھی, آج وہ ماں بھی موجود ہیں, اس کے بیٹے کو بھی میں نزدیک سے دیکھتا ہوں. 3 4 دکانیں تھیں, گاؤں میں سکہ پڑتا تھا, مگر ماں کو ناراضگی تھی, ماں کو ستاتے رہتا تھا. بیٹا دونوں موجود ہے آج میرے قریب کے رشتے دار میں. ماں مسلے پر بیٹھ کر بد دعا دیا کرتی تھی. آج ابھی گزشتہ رمضان میں میں نے تو اسے زکات بھیجی ہے, ایک پیسے کا محتاج ہو گیا. اب ماں رو رہی ہے کہ میرے بیٹے کا یہ حال ہو گیا ہے, تو اس کی بیٹیاں کہتی ماں تو نے ہی تو بد دعائیں دی ہیں. اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے اور اولاد کو بھی چاہیے. ہاں دیکھو صحابی رسول ہیں حضرت علقمہ, بہت مشہور واقعہ ہے, مگر حضور نے جو پیغام دیا ہے قیامت تک آنے والے نوجوانوں کو وہ پیغام مجھے سنانا ہے. صحابی ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, حضور کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں, اور اچانک ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے.
زبان بند ہو گئی. ان کی بیوی نے حضور کو بلا بھیجا. سرکار صحابہ کے ساتھ آئے. حضور نے دیکھا کہ آخری وقت ہے. سرکار نے فرمایا روزانہ کلمہ پڑھو. زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بیوی سے ان کے ماں باپ زندہ ہیں. رسول اللہ باپ تو نہیں ہے مگر ماں زندہ ہے. ماں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ماں آج کل ناراض رہتی ہے, وہ الگ رہتی ہے. حضور نے کہا فرمایا جاؤ ماں کو بلا لاؤ. ان کی ماں آئی. فرمایا علقمہ کا کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ علقمہ بڑے اچھے آدمی ہیں, نمازی ہیں, نمازی ہیں, روزہ دار ہیں, سب کچھ ہیں, مگر جب سے شادی ہوئی تب سے بیوی کی طرف تھوڑا زیادہ جھکے ہوئے ہیں. میری طرف دھیان کم دے دیتے. میرا دل دکھا, میں ناراض ہوں. نوجوان سنیے گا. حضور نے فرمایا ہم کیا خیال ہے, کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ میرا دل دکھا ہے. اتنا نیک لڑکا, نماز روزہ سب کچھ, اور بیوی کی طرف زیادہ جھکے ہوئے, میرا دل دکھا. ماں اگر راضی نہیں ہوئی تو تجھے بیٹا جہنم میں جلے گا. یا رسول اللہ نہیں. حضور نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع ہوئی. سرکار نے فرمایا آگ لگاؤ. آگ لگانے کے یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا علقمہ کو ڈالوں گا. یا رسول اللہ میرے سامنے, میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے رکھتے جگر کو. کہا اگر تم ناراض نہیں ہوگی تو اس سے کئی گنا زیادہ جہنم کی آگ میں جلے گا. کہا یا رسول اللہ گواہ ہو جائیے میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے. اتنا فرمانا تھا کہ فوراً حضرت علقمہ کے جو ہے زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. آپ نے فرمایا دیکھ تو راضی ہو گئی تو خدا راضی ہو گیا. حضور نے نماز پڑھائی, تمیز و تکفیر ہوئی. ان کی قبر پر جنت البقیع میں کھڑے ہو کر حضور نے جو پیغام دیا ہے وہ سنو نوجوانوں. حضور فرماتے ہیں یا معاشر الانصار والمہاجرین من فرض عن زوجته علی امه لم يقبل الله صرفا ولا عدلا. کہ جو کوئی نوجوان اپنی بیوی کو ماں پر فوقیت دے گا اور بیوی کی طرف زیادہ جھکے گا اور ماں کی طرف توجہ نہیں دے گا, اللہ اس نوجوان کے نہ نوافل قبول کرے گا نہ فرائض قبول کرے گا. یہ ہے معاملہ. اور ایک طرف وہ ماں ہے, کہہ دو سبحان اللہ, اور ہاں ایک طرف وہ نوجوان ہے کہ حضور فرماتے ہیں گریبان کا بٹن کھولتے ہوئے مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو. یا رسول اللہ کون ہے یمن میں؟ کہا میرا دیوانہ اویس ہے, میرا دیوانہ اویس ہے, مجھے ان سے رحمان کی خوشبو آ رہی. آقا ایسا دیوانہ ہے تو آپ کے دیدار کے لیے بھی نہیں آ رہا ہے. تو ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ پا رہا ہے. ایک مطلب آیا بھی تھا تو میری ملاقات نہیں ہو پائی ہے. ماں کی خدمت کی ضرورت کی واپس چلا گیا ہے. اب ماں کی خدمت نے اویس کرنے کو اتنا اونچا درجہ دیا ہے کہ حضور اپنا پیرا مبارک لے کر کے امت کی بخشش کے لیے دعا کروا رہے ہیں. اور آخری بات یہ بتا دوں کہ کربلا کے میدان میں اتنی مصیبتیں ہیں حضرت امام حسین کے سامنے ہے, بولو ہے نا کیا ہے. آج محلے میں اگر ایک نوجوان انتقال کر جائے تو سب صدمے میں ڈوب جاتے ہیں. امام حسین کی استقامت تو دیکھو, اور یہ اس استقامت کا نتیجہ کیا تھا. امام حسین قیامت تک صابروں کے امام ہو گئے, ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے. دشمن کا خوف سامنے ہے. اور کیسے دشمن؟ اگر کسی کی زمین دبائی ہو, کسی کے باپ کو قتل کیا ہو اور سامنے کوئی تلوار لے کے کھڑا ہو تو بات دوسری ہے. یہ تو دعوت دے کر کے بلانے والے, مہمان بنا کر کے بلانے والے, یہ سب جو ہیں قیامت میں واسطے دے دے کر کے کہ ہم شکایت کریں گے. بلانے والے 22,072 کے سامنے تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اور حضرت امام حسین ہیں کہ 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں, پردیس میں ہیں, بھتیجے شہید ہو رہے ہیں, ساتھی شہید ہو رہے ہیں, بھانجے عمر محمد شہید ہو رہے ہیں, علی اکبر اور علی اکبر شہید ہو رہے ہیں, مگر حسین کہہ دو سبحان اللہ. مگر پھر بھی امام حسین استقامت پر ہیں, صبر کر رہے ہیں. اس صبر کا نتیجہ کیا تھا تو کہنا پڑے گا کہ اور کچھ نہیں, یہ بھی مصطفیٰ کی دعا تھی. اس کی دعا تھی کہ حضور نے دعا دی کہ اللہم آتی حسین صبر و اجرا. یہ بھی دعا ہی تھا.
کہ اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما. کیا عطا فرما؟ صبر و اجر عطا فرما. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہیں دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں. آؤ آگے بڑھتا ہوں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آج تو لیلۃ القدر ہے نا، تو تھوڑا سا اگر ٹائم لے لیا جائے تو چلے گا؟ جی نہیں اتنا بھی نہیں، پھر کل بلانا ہے مجھے. جی یہاں کچھ لوگ کھڑے ہیں تو آپ حضرات تھوڑا اور نزدیک آ جائیں، تھوڑا اور نزدیک آ جائیں. اپنے آنے والے بھائیوں کو جگہ دو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا مما لکم. اے ایمان والو جو ہے مجلس میں اپنے بھائیوں کو جگہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. ایک دن پوری مسجد نبی شریف بھری ہوئی تھی. عادل بھائی، پوری مسجد نبی شریف بھری ہوئی تھی اور کہیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اس میں سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم آئے، دروازے پر کھڑے ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، جلدی سے تھوڑا سا ہٹے، ابو الحسن ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. حضرت علی آئے، آ کر کے بیٹھ گئے تو مصطفیٰ مسکرائے. اور حضرت ابوبکر کے کان میں کہا ابوبکر مقام والا ہی مقام والے کو جانتا ہے. تو اس لیے آپ اپنے بھائیوں کو جگہ دیا کرو. پہلے حضرت عمرو بن عاص نے حضرت ابو عبیدہ بن جرح کو بھی خط لکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 کے لشکر پر ہمیں فتح عطا فرمائی ہے. اب آپ کا جو حکم ہو میں آگے بڑھوں یا جو ہے آپ کے پاس آ جاؤں. ادھر سیدنا صدیق اکبر کو بھی خط لکھا اور پوری فتح کی خوشخبری سنائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت بھی آیا، آپ نے سب میں تقسیم کر دیا اور حالات معلوم کیے اور صحابہ کرام سے مشورہ لے کر کے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ عراق سے سیدھے سیریا جائیں. اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور جتنے بھی اسلامی لشکر اب تک جو ہے سیریا میں ہیں، ابوبکر صدیق نے خط لکھا کہ میں نے سارے اسلامی لشکر پر اے اللہ کی تلوار خالد کو سب کا سردار بنایا. اب حضرت خالد بن ولید عراق سے سیریا کی طرف آنے لگے. بیچ میں کچھ راستہ بڑا خطرناک تھا، بلکہ وہاں بھی ہرقل بادشاہ نے ایک بہت بڑا قلعہ قائم کروایا تھا اور پورے شہر کا نام تھا ارقا. حضرت خالد بن ولید نے آ کر کے جب اس شہر کا محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا، تو وہاں کے بہت بڑے جو ہے پادری حکیم شمعان جو اگلی کتابوں کے عالم تھے اور ہمیشہ حکمت کی باتیں ہی کیا کرتے تھے، جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا ہے، گھیراؤ کر لیا ہے، تو وہ افسوس کرنے لگے. تو ارکا کے شہری سب کہنے لگے کہ حکیم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میں نے اگلی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ اگر مسلمانوں کا لشکر اگر عراق کی طرف سے آئے اور ان کا جھنڈا اگر کالے رنگ کا ہو اور ان کا سردار اگر لمبا چوڑا اور دونوں کاندھوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہو اور چہرے پر چیچک کے داغ ہو، اگر ایسا ہو تو سمجھ لو کہ ان مسلمانوں کا صرف ارکا پر نہیں پورے سیریا اور عراق پر قبضہ ہو جائے گا. تو وہ سب کہنے لگے یہ حکیم شمعان تم نے جو نشانیاں بتائی ہیں ہم نے ان کے جھنڈے کا رنگ بھی کالا دیکھا ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے عطا فرمایا تھا اور ان کے سردار کو بھی انہی نشانیوں سے دیکھا ہے. کہا اسی سردار کے تعلق سے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ملک شام کی اکثر حصے پر یہی پاتے ہوگا. ذرا بلند آواز سے کہہ دو اگلی کتابوں میں کیا کیا نہیں ہے. امت مصطفیٰ کے سارے نشانات اس میں موجود ہیں. کہاں حکیم شمعان تم ہمیں کیا حکم دیتے ہو؟ کہاں دیکھو تم اگر پورے نہیں کرو گے تو مارے جاؤ گے اور اگر سمادھان کر لو گے تو تمہارا نقصان نہیں ہوگا، صرف مال کا نقصان ہوگا. جزیہ دے دو، ان سے سمادھان کر لو، ورنہ یاد رکھ لو کہ فلسطین کی زمین پر تمہارے سب سے بڑے روبی سردار کو بھی شکست ہوئی ہے، بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں، تم اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. ساری پبلک ارقا کے حکیم کے پاس گئی، بڑا ظالم و خطرناک تھا. اس سے کہا
کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو، صلح ہو جائے. میں ایک رات کی مہلت کو رات میں سوچنے لگا حاکم کہ اگر میں نے لڑائی کا حکم دیا اور ان سب نے مل کے مجھے مسلمانوں کے حوالے کر دیا تو میرا کچھ نہ ہو جائے گا. لہٰذا سمادھان ہی میں آسانی ہے. اس نے صبح سب کو بلایا اور کہا تمہاری کیا خواہش ہے، کہاں صلح کر دی جائے. لہٰذا اس نے دروازہ کھولا، حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا. یہ حضرت خالد سریا میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے آپ نے صلح کے ذریعے سے جو سب سے پہلا شہر فتح کیا وہ ارقا. آپ نے سب کو اس طریقے سے اخلاق کا مظاہرہ کیا سب کے سامنے. اس طریقے سے آپ سب سے ملے اور اچھے طریقے سے بات چیت کی. خود جو ہے تعلیمات کی باتیں کی، ہر طرح سے ایسے اچھے اخلاق دیے کہ وہ سوچنے لگے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ مسلمان خون کھا رہے، مگر ان کے قریب ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہ تو سلاما نرم ہے. ہاں مسلمانوں کی چھاپ جو ہے اگلے زمانے میں بھی ایک بڑا خوخار ہے، درندہ ہے. آج جو پیش کیا جاتا ہے یہودی IS کو پیش کر کے، اپنی ہی ٹیم کو پیش کر کے جو ہماری چھاپ بنانا چاہتی ہے، ہماری امیج جو بنانا چاہتی ہے. ایک زمانہ تھا، ایک بات اور یاد آ گئی. حضرت سیدنا سید سالار مسعود غازی، سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، سلطان محمود غزنوی کے بھانجے، جب وہ ہندوستان میں آئے، میں غریب نواز کے پہلے کی بات کرتا ہوں، تو اس وقت بھی مسلمانوں کی چھاپ اتنی خطرناک تھی کہ یہ جہاں جاتے ہیں 5 کروڑوں کی مینار بنا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو آپ کا ایک چھوٹا سا لشکر ایک گاؤں سے گزرا تو گاؤں والے سب چھپنے لگے اور کچھ لوگوں نے پھر بھی جو ہے کہا دیکھیں تو صحیح کیسے ہیں کیا ہے. تو وہ لوگ نکلے اور ایک ندی آئی گاؤں کے پاس، باہر ندی تھی تو انہوں نے وضو کیا. گاؤں کا چودھری بھی ہے ساتھ میں، پیچھے بھی سب ساتھ میں گاؤں والے ہیں، سب دور سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے وضو کیا، حضرت آگے بڑھے، نماز پڑھی. آپ نے نماز پڑھائی، سب نے سب بندی کی اور نماز پڑھی. اور جب آگے چلے گئے تو گاؤں والے کہنے لگے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں چودھری صاحب، ارے یہ تو ظلم نہیں کرتے، مگر انہوں نے اپنے جانوروں کے بھی منہ کو باندھ دیا ہے کہ یہ بھی ہمارے کھیت میں منہ نہ ڈالیں. جب یہ اپنے جانور کو بھی ظلم نہیں کرنے دیتے کہ ہمارے کھیت میں منہ نہ ڈالیں، انہوں نے جانوروں کے بھی منہ کو باندھا ہوا ہے، ہم پر کیا سوچ کریں گے. تو چودھری صاحب نے کہا کچھ ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں. بہرکہ سب نے پوچھا گاؤں والوں نے چودھری صاحب یہ جو ابھی انہوں نے کیا وہ کیا ہے؟ کہا ان کی ایک خاص ایکسرسائز ہے جس کی وجہ سے ہر میدان میں یہ کامیاب ہوتے ہیں. کہا یہ ایکسرسائز ہم کو بھی سکھاؤ. چودھری صاحب آپ کو آتی ہے؟ صاحب پہلے تو نہیں کبھی دیکھی تھی مگر آج ایک مرتبہ دیکھ کے آ گئی ہے. اب منع کرے تو چودھری نہیں، تو کہا ہم کو سکھاؤ. تو سب کو لے گیا اور اس نے ہاتھ دھویا، ایسا ایسا سب کیا اور آگے کھڑا ہوا اور کہا آپ نے جیسے کہتا ہوں کہو ہاتھ اونچا کرو. سب نے اونچا کیا. اب آپ آنکھ یہاں باندھو، جیسے جیسے کہتا. حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کی دوسری ٹولی وہ پیچھے آ رہی تھی. انہوں نے جب دیکھا کہا انداز ہمارا ہے، یہ لباس ہمارا نہیں ہے، یہ نقل ہماری ہے. میرا بولا نواز سے کہتا اگر یہ بولی ہماری نہیں ہے. تو دوسرے بزرگ نے کہا ارے نمازی گزرا ہے، نماز کی برکت کو چھوڑ گیا ہے، نمازی گزرا ہے، نماز کی برکت کو چھوڑ گیا ہے. اب چودھری صاحب نے جیسے جو ہے سلام کرنے کے انداز میں نقل کی کہ اب ادھر منہ کرو، اب ادھر منہ کرو. جب کہا ادھر منہ کرو، رائٹ سائڈ منہ کرو، اتنا کہا تو جتنے مسلمان کھڑے تھے ان سب کو دیکھ کر کے ان کی زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور لیفٹ سائڈ سے منہ کیا ہے تو ادھر ان کی زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان سب کے دیدار سے پورے گاؤں والوں نے اسلام قبول کر لیا. نمازی گزرتا ہے، نماز کی برکت کو چھوڑ جاتا ہے. اس لیے تو تعلیم شریعہ فرماتے ہیں کہ نماز سنیوں پہ فرض ہے. مگر نماز سے کہہ دو
نماز سنیوں پہ فرض ہے، جس پر ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں اور جس پر نہیں ہے وہ سنتے نہیں ہیں۔ میں نے سوچا تاجر شریعہ نے فرمایا، میں نے کانوں سے سنا ہے شیر کی تقریر میں، شیر جامع مسجد کے باہر تاجر شریعہ کی تقریر تھی اور میں بھی وہاں موجود ہوں، آپ نے فرمایا نماز سنیوں پہ فرض ہے، تو میں نے سوچا تاجر شریعہ ہماری سے علوم اعلیٰ حضرت سے بغیر دلیل کے کوئی بات کرتے ہی نہیں۔ تو میں نے حضور کے اس فرمان کو قرآن میں ڈھونڈا تو قرآن میں کہیں نہیں ملا کہ نماز پڑھو، پورے قرآن میں آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو میں نے سوچا کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے تو کوئی چیز قائم اس وقت کی جاتی ہے کہ پہلے سے پلاٹ موجود ہو تو مسجد قائم ہو، پلاٹ موجود ہو تو حکومت قائم ہو، پلاٹ موجود ہو تو مکان قائم ہو۔ ایسے ہی نماز وہ قائم کرے جس کے پاس ایمان کا کوڈ موجود ہو۔ بولو تاجر شریعہ نے فرمایا نماز سنیوں پہ فرض ہے۔ جس کے پاس پلاٹ ہے وہ نماز قائم کرے، جس کے پاس پلاٹ ہو وہ 25-50 سال تک کچھ نہ بنائے تو جو قبضہ کرنے کے لیے چکر مارتے رہتے ہیں وہ دباؤ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پھر ہمارا شجرہ کام نہیں آئے گا کہ ہمارے باپ دادا کی تھی ہے، اس کی تھی اس کی تھی، قبضوں بڑھوا۔ اس لیے یہ مسجد ایمان والوں کا پلاٹ ہے۔ ہم اگر اپنے عقیدے کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی مسجد کو آباد، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ امام حسین کے آخری سجدے کا واسطہ اگر دل میں نیت کر دیں گے تو توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بیٹھے عرض کر رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید نے ان کو اخلاق پیش کیا، بہت ہی متاثر ہوئے، انہوں نے صلح کر لی۔ آگے خالد بن ولید بڑھے تو سخنا، ہیران، قرطبین اور تدمر، یہ سارے شہر والوں نے بھی حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر جزیہ دے کر کے صلح کر لی اور سمادھان کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے ان سے جزیہ لیا اور پھر انہیں سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے چادریں خریدی، ضرورت کا سامان خریدا۔ ان کے اخلاق کو دیکھ کر ان 5 گاؤں والوں میں سے کچھ لوگوں نے تو اسلام قبول کر لیا، اس لیے کہ انہوں نے قریب سے دیکھا کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، یہ اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اس کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ بہر دیکھ اس وقت حضرت امین الامت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 کا لشکر دے کر حضرت شعیب بن حسنہ کو بصرہ بھیج دیا تھا۔ کہاں بھیجا تھا؟ بصرہ بھیجا تھا۔ آپ نے بصرے کا محاصرہ کیا۔ اب یہ واقعہ تھوڑا بڑا ہے، اس وجہ سے میں یہاں روکتا ہوں کہ بصرہ کا آپ نے محاصرہ کیا اور بصرہ کے جو حاکم تھے، حاکم رومان، ان کو جب معلوم ہوا اگلی کتابوں کے عالم تھے تو انہوں نے کہا کہ لڑائی نہ کی جائے بلکہ میں پہلے ان سے بات کروں گا۔ وہ حضرت سیدنا شعیب بن حسنہ سے بات کرنے آئے اور آئندہ کیا ہوا؟ جلدی آؤ گے انشاءاللہ، آؤ گے ٹائم سے، ہے نا؟ تو تھوڑا آپ دن گھر پہ بول دو کہ سارے آپ بڑے کھانا دے دو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اگر آپ سارے ٹائم سے آئیں اور شوق سے سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو مزہ آئے گا۔ اور میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے ساتھ اپنے 1-2 دوست بھائیوں کو بھی لیتے آئیں۔ اگر کسی ایک کے دل میں بھی اگر بات اثر کر رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری محنت بھی ہماری وصول ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی بڑھ جائے گی۔ محنت کرنا کہنا ہمارا کام ہے، توفیق دینا پروردگار کا کام ہے۔ ہماری ماں بہنوں نے کچھ مسئلے پیش کیے، مسئلے ان کے ایسے نہیں ہیں کہ نماز روزے ایسا پوچھے ہوں، مسئلے ان کے یہ ہیں کہ کسی کا لڑکا نہیں مانتا ہے اور کسی کا یہ سب معاملہ ہے۔ تو میں جو ہے آپ تمام حضرات کو ایک گفٹ دیتا ہوں، ایک وظیفہ دیتا ہوں، اولاد کی فرما برداری کے لیے، بیوی کی فرما برداری کے لیے، گھر میں امن و امان کے لیے روزانہ سونے سے پہلے 3 تسبیح یعنی ایک تسبیح یا غافر، کیا بولو گے؟ یا غافر 100 مرتبہ، دوسرا یا نافع اور تیسرا یا مانع، ٹھیک ہے؟ اس میں یا نافع جو ہے وہ آپ کے اس میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ بیوی بچوں گھر میں امن و امان تھا اور روزی میں بھی برکت اور رزق میں بھی بلندی ہوگی۔
تو سونے سے پہلے یہ 3 تسبیح پڑھا کریں، یا رافع یا نافع اور یا مانع. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کل کچھ نہ کچھ وظائف آپ کو پیش کیے جائیں گے.